بتائیے گا حضرات حسنین کریمین سے صحابہ کرام کی محبت کیسی تھی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ حضور، حضرات حسنین کریمین جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے ٹکڑے تھے، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا کہا سبحان اللہ، اور فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، اور فرمایا جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، سبحان اللہ، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے سلو کی اس نے مجھ سے سلو کی، اور جو ان سے محبت کرے گا اور ان کے والدین سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جس رتبے پر میں کھڑا ہوں گا ان کو اپنے ساتھ لے کے کھڑوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معمولی سا رونا بھی ان کا گوارا نہیں فرماتے تھے، سبحان اللہ، اور صحابہ کرام، بخاری شریف میں ہے ایک مرتبہ بچے کھیل رہے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کے باہر نکلے، ان کا دور تھا، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، دیگر صحابہ بھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امام حسن کو اٹھا لیا اور اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، سبحان اللہ، اور کندھے پر بٹھا کر یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے خدا کی قسم ہے لوگوں، یہ بیٹا تو علی کا ہے مگر شکل نبی کی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور حضرت علی پیچھے چل رہے تھے، وہ یہ بات حضرت ابو بکر کی سن کر مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی جلالانہ طبیعت کے مالک تھے، لیکن ایک مرتبہ بچپن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کھیلتے کھیلتے دوڑتے دوڑتے مسجد میں آئے، حضرت عمر جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے، تو آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے اترو ہمارے ابا کے ممبر سے اللہ اللہ، اور اپنے ابا کے ممبر پہ جا کے بیٹھو۔ حضرت عمر کو غصہ نہیں آیا کہ میں خطبہ دے رہا ہوں، واجب ہے یہ خطبہ، جمعہ کا خطبہ ہے، اجتماع ہے، میلوں سے لوگ مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، وہ عمر جس کے آرڈر پر ہوا چلتی، دریا چلتے، زمین جس کا کہنا مانتی تھی، شیطان جس سے ڈرتا تھا، اس عمر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی وقت کہا خطبے کو چھوڑ کے کہ صاحبزادے، اے میرے نبی کے لاڈلے، میرے باپ کا ممبر کہاں سے آیا؟ ممبر تو آپ کے ابا کا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہا، ان کو وہیں بٹھا دیتے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر نہیں، حضور کی سنت پہ عمل کیا، جس طرح حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین کو گود میں بٹھایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت حسین، امام حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیا اپنے پاس، اور پھر خطبہ پڑھا۔ سبحان اللہ، اور منظر یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا بچپن تھا تو ان کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، یہ چھوٹی چھوٹی بجری نہیں ہوتی جیسے، تو وہ کنکریوں سے کھیلتے رہے اور حضرت عمر ان کو ساتھ بٹھا کے خطبہ پڑھتے رہے، اور پھر بات یہی ختم نہیں ہوئی، جب نماز ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو کندھے پر بٹھا لیا اور دور دراز مسجد سے باہر لے گئے اور پوچھنے لگے بیٹے یہ جو تم نے مجھے بات کہی تھی یہ اپنی طرف سے کہی تھی یا آپ کو کسی نے سکھائی تھی؟ تو حضرت امام حسین کہنے لگے چچو مجھے کسی نے نہیں سکھایا، میں نے تو خود کہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تو مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے گھر آیا کرو تاکہ میں آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ تو ایک دن حضرت امام حسین کو خیال آیا کہ چچا عمر نے کہا تھا آج وعدہ پورا کرتے، چل پڑے اور حضرت عمر کے گھر گئے، دروازے کے باہر دیکھا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے تھے اور اس امت کے بڑے عالم تھے وہ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت
امام حسین پاک نے پوچھا اے بھائی عبداللہ آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا، عبداللہ ابن عمر نے کہا اے امام حسین اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے آئے ہیں ابو سے ملاقات کرنے، اللہ ملکی لیول پر کچھ باتیں ہو رہی ہیں انتظامی، تو میں اس لیے باہر کھڑا ہوا ہوں۔ اب امام حسین کی تربیت کس نے کی تھی؟ اللہ کیا بات ہے، جس کی تربیت خدا نے کی تھی۔ بے شک امام حسین تربیت رسول کے شاہکار تھے، بے شک تربیت زہرا کے شاہکار تھے، بے شک تربیت مولا علی کے شاہکار تھے۔ بے شک تو امام حسین نے سوچا جب بیٹا باہر کھڑا ہے تو میں کیوں پریشان کروں حضرت عمر کو، بعد میں مل لیں گے۔ تو پھر جب حضرت عمر نماز پڑھانے آئے تو پھر حضرت امام حسین سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھتیجے آپ نے کہا تھا میں آپ کے گھر آؤں گا، میں تو انتظار کرتا رہا ہوں، آپ تو آئے نہیں۔ تو امام حسین نے کہا چچو جان میں آیا تھا اللہ اور آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے تھے، میں نے ان سے ایسے ایسے پوچھا تو میں نے سوچا جب سگا بیٹا اندر نہیں جا سکتا تو میں کیوں جاؤں۔ کیا تو بات، اللہ کی قسم ہے، یقین فرمائے راؤ صاحب، کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عمر رو پڑے اور امام حسین کو سینے سے لگا کے کہا اے حسین عبداللہ کا حق عمر کے گھر پر اتنا نہیں ہے جتنا حسین کا حق ہے۔ اللہ اپنے بیٹے کا کہا اور ساتھ یہ کہا خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، آج ہم جس رتبے پر ہیں اللہ کے فضل کے بعد آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں، اللہ کے فضل کے بعد آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ یعنی حضرت عمر فرما رہے ہیں میں جس رتبے پر ہوں اللہ کے فضل کے بعد آپ کے نانا جان اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہوں۔ حضرت عمر تو اس قدر مانتے تھے اہل بیت کو، کیا بات ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر پیار کرتے تھے۔ اور اس طرح نہیں کہ یہ بچے ہیں، جس طرح حضور کی عزت کرتے تھے اسی طرح ان کی عزت کرتے تھے۔ سبحان اللہ 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 بے شک کیا بات، حضرت نعمان بن بشیر ایک صحابی ہیں، وہ ایک دن اپنے گھوڑے پہ جا رہے تھے، امام حسین پیدل جا رہے تھے اپنی زمینوں کو دیکھنے، تو وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر پڑے اور کہا حضور آپ گھوڑے پر بیٹھے میں لگام کھینچوں گا۔ امام حسین نے کہا آپ بھائی آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں اور سواری آپ کے۔ اس نے کہا کیا ہوا، آپ حضور کے شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو حضرت امام حسن حسین کے بزرگوں میں تھے، حضرت مولا علی کے چچیرے بھائی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا زاد تھے۔ اس طرح حضرت امام حسین کے وہ دادا اپنا جو ہیں وہ چچا لگتے تھے، تو عمر میں بھی بڑے تھے، حضور کے شاگرد تھے۔ جب امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے تو گھوڑے کی جو رکابیں نہیں ہوتی جن میں پاؤں رکھتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو کر وہ رکابیں پکڑ لیتے تھے کہ تم پاؤں رکھو میں پکڑ کے کھڑا ہوتا ہوں۔ کیا بات، تو قریش نے کہا تم ان کے بزرگ ہو، یہ بچے ہیں، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تمہیں کیا پتا، میں اپنے لیے دونوں جہانوں کی سعادت سمجھتا ہوں ان کے پاؤں پکڑنے۔ سبحان اللہ 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 صحابہ کرام کیا بات ہے، کتنے ہی خوبصورت انداز میں سادہ الفاظ میں صحابہ کرام کی محبت جو حسنین کریمین سے تھی وہ فرما رہے تھے ہمارے مذہبی اسکالر۔ آئیے ناظرین